جناب خضر کے پاس جناب موسیٰ گئے شاگردی اختیار کرنے کے لیے۔ خضر نے کشتی کی پھٹی توڑی۔ موسیٰ نے اعتراض کیا، کہا کیوں خضر ان کی پھٹی کیوں توڑی ہے؟ خضر نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے آگے بڑھیں۔ آگے گئے، بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ پھر بول اٹھے، کہا کہ یہ بے گناہ نادان بچہ کیوں قتل کر دیا؟ خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ کہا میں انشاءاللہ آپ صبر کروں گا۔ آگے گئے، اس شہر کی دیوار تعمیر کی جس شہر والوں نے ان کو پانی نہیں دیا، کھانا نہیں دیا، ان کی ریسپیکٹ نہیں۔ موسیٰ نے کہا انہوں نے ہم سے اتنی بے اتنائی کی، پانی نہیں دیا، کھانا، آپ نے ان کے شہر کی دیوار تعمیر کر دی۔ خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، آپ اور میں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ موسیٰ نے عرض کی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ نے 3 کام کیے ان کے اسرار کیا تھے، وجہ کیا تھی؟ فرمایا موسیٰ کشتی کی پھٹی اس لیے توڑی تھی، پروردگار نے مجھے بتایا دریا کے اس طرف ایک ظالم بادشاہ آ رہا تھا، وہ جس کی کشتی سالم اور صحیح اور بے عیب ہوتی تھی اس کو چھین لیتا تھا، اور جس کی کشتی عیب دار ہوتی تھی وہ چھوڑ دیتا تھا۔ مجھے خدا نے حکم دیا یہ کشتی غریب لوگوں کی ہے، ان کی روزی روٹی اسی کشتی سے وابستہ ہے، اس کی پھٹی توڑ دے۔ پھٹی یہ بعد میں لگا لیں گے، پھٹی کے ٹوٹنے سے یہ ہوگا کہ کشتی کم از کم ان کے پاس بچ جائے گی۔ دیکھا پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ ظاہراً کشتی کی پھٹی ٹوٹ رہی ہے، اصل میں کشتی مالک کے پاس محفوظ رہنا چاہتی ہے۔ خدا بچانا چاہتا ہے کشتی کو کہ اس کے لہذا معصومین کے کام اسرار الہی ہوتے ہیں، عام آدمی کی دانش سے بہت بالاتر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کو کہ جس زمانے میں معصوم دنیا میں فزیکلی موجود تھے، اس زمانے کے بہت سارے لوگوں کو اعمال اور معصوم کے کام کا ادراک نہیں ہوتا تھا، یہی وجہ اعتراض کر دیتے تھے۔ اس زمانے سے بعد آج تک بہت سارے لوگوں کو جب معصوم کے فعل کا، ان کے عمل کا ادراک نہیں ہوتا، آج بھی وہ اعتراض کر دیتے ہیں۔ مثلا امام مجتبیٰ نے صلح کی، بہت ساروں نے اعتراض کیا کہ حسن جس شخص کے ساتھ تیرے بابا ٹیل ڈیتھ جنگ کرتے رہے آپ نے اس سے صلح کر لی؟ ایک شخص نے آ کے کہا امام مجتبیٰ سے یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے حسن۔ ایک نے مولا کے نیچے سے آ کے مسلح کھینچ لیا، ایک نے چاقو سے حملہ کر دیا۔ کہا یہ تو نے کیا کیا؟ مولا نے فرمایا کاش تمہیں میری اس صلح کے اندر جو راز ہے اس کا پتہ چل جاتا، تم میرے پاؤں کی خاک اٹھا کے اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بتاتے، لیکن کیا کروں تمہیں میری کام کی دانش بھی نہیں ہے۔ تاریخ نے آگے چل کر بتایا کہ صلح کے پردے میں فراست ربانی نے ایسی شکست دی باطل کو، باطل معصوم کی جان لینے پہ اتر آیا۔ اگر کسی کو شکست نہ ہو وہ کسی کو جان کیوں لیتا ہے؟ جان تبھی لیتا ہے نا کہ جب اس کو پتہ چلتا ہے مجھے تو شکست ہو گئی ہے، میں تو ڈیفیٹ ہو گیا ہوں۔ باطل معصوم۔ امام مجتبیٰ کے ساتھ یہ ہوا۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کی طرف چلے، بہت سارے لوگوں نے اعتراض کر دیا، کہا حسین تجھے پتہ نہیں کہ ان کوفیوں نے تیرے بابا کی بیعت توڑی تھی، تیرے بھائی کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا تھا، ان کے اوپر چاقو سے حملہ کیا تھا، آپ ان پہ اعتماد کر کے اپنے اہل و عیال کو، خاندان کو لے کے جا رہے ہیں کہ جو بالکل بے وفا ہیں، کوفی لا یوفی، ان میں وفا ہے ہی نہیں۔ کسی بزرگ نے کہا کہ ہمیں تعجب اس بات پہ نہیں کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، تعجب اس بات پہ ہے جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو دوسروں نے بیعت کیوں کی۔ شاید میں اپنا جملہ سمجھا نہیں سکا۔ تعجب اس بات پہ ہے جب فرزند رسول، سر خدا، معدن الہی، غیرت اللہ، عصمت اللہ، ولی اللہ،
جب بیعت نہیں کر رہے تو دوسروں نے کیوں بیعت کی؟ 12 کا حسین نہ جائیں، یہ کوفی بے وفا ہیں۔ انہوں نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، یہ اپنے ساتھ خاندان کو، اہل ویال کو، اہل بیت کو نہ لے کے جائیں۔ امام نے فرمایا ان اللہ یشاء، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی راہ میں میرے اہل و عیال بھی مصائب اور مشکلات دیکھیں۔ مرحوم شہریار فارسی زبان کے ایک شاعر تھے، انہوں نے بڑا زبردست اس مفہوم کو اپنے مصرے میں بند کیا۔ کہا بردن اہل حرم دستور بود و سر غیب، ورنہ این بھی حرمتی ہا کی روا دارد حسین، ورنہ این بھی حرمت۔ حسین علیہ السلام کا اہل و عیال کو لے کے آنا یہ سر غیب تھا، یہ دستور الہی، یہ حکم خدا تھا۔ بردن اہل حرم دستور بود و سر غیب، ورنہ این بھی حرمتی ہا کی روا دارد حسین۔ حسین کو جا زینب کو نامحرموں کے مجمع میں لے جانا کو جا، حسین کو جا زینب کا کربلا میں آنا کو جا۔ روایت بتاتی ہے کہ جب زینب رات کی تاریکی میں نانا کے مزار پہ جاتی تھی، علی فرماتے تھے عباس دیکھو بازار میں کوئی مرد تو نہیں ہے، کوئی مرد ہوتا تو اس کو ہٹا دیا جاتا، پردہ کرو نبی کی بیٹی زہرا کی بیٹی نانا کے مزار پہ آ رہی ہے۔ آگے آگے حسن ہوتے تھے، دائیں طرف پہ حسین ہوتے تھے، بائیں طرف پہ عباس ہوتے تھے، امیر المومنین ساتھ ہوتے تھے۔ بھائیوں کے باپ کی جرمٹ میں عصمت اللہ نانا کے مزار پہ جاتی تھی۔ ایک شخص تھا ابو یحییٰ مازنی، مسلمان نہیں تھا۔ ابو یحییٰ مازنی کہتا ہے میں 8 سال امیر المومنین علی کا ہمسایہ رہا مدینہ میں، 8 سال۔ 8 سال میں علی کی بیٹیوں کے حتیٰ کہ حجاب میں، پردے میں، ان کو دیکھنا تو دور، ان کی آواز تک میں نے نہیں سنی علی کی بیٹیوں کی۔ وہ زینب بردن اہل حرم دستور بود و سر غیب، ورنہ ان بھی حرمتی ہا کی روا دارد حسین۔ اس زمانے کے لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حسین اہل و عیال کو لے کے جا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے۔ آج ہم سب کے لیے بالکل اپنے دست کی، ہاتھ کی لکیروں کی طرح یہ واضح ہے کہ حسین کا اہل و عیال کو ساتھ لے کے جانا کس قدر عقلی، منطقی، علمی اور وزڈم اور دلائی پہ مبنی تھا۔ مثلا اگر حسین علیہ السلام اہل و عیال کو ساتھ نہ لے کے جاتے کیا ہوتا؟ حسین کا قتل بھی اسی طرح تاریخ کے اوراق میں گم ہو جاتا جیسے دوسرے ائمہ کا قتل گم ہو گیا ہے۔ مگر علی ابن موسیٰ رضا کو زہر نہیں ملا، مگر موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زندان کے اندر قید خانے میں زہر نہیں دیا گیا، قتل نہیں کیا گیا۔ مگر محمد باقر کے ساتھ ظلم نہیں ہوئے، جعفر صادق کے ساتھ ظلم نہیں۔ کون یاد کرتا؟ کتنی مجلسیں جعفر صادق کے نام پہ آپ برپا کرتے ہیں۔ پورا سال حسین علیہ السلام کی اتنی مجالس کیوں؟ وجہ یہ تھی اس زمانے میں جب میڈیا نہیں تھا، پیغام رسانی کا، ابلاغ کا اس طرح سے وسائل نہیں تھے، یہ اہل حرم تھے جنہوں نے بازاروں میں، درباروں میں، کوچوں میں، جگہ جگہ پہ، جہاں پہ یہ کہتے تھے کہ یزید کے باغی مارے ہیں، زینب کبریٰ پیچھے سے کہتی تھی ان سے پوچھو کہ میرے بھائی کو انہوں نے کس حالت میں قتل کیا ہے۔ جہاں پہ کہتے تھے باغی مارے ہیں، واقعی جناب زینب کبریٰ کا خطبہ دربار یزید میں پڑھنے والا ہے۔ اگر کسی نے نہیں پڑھا میں ان سے التماس کروں گا ضرور پڑھیں۔ کس قدر دربار یزید میں جناب زینب کبریٰ نے یزید کو سرنگو کیا ہے، کس قدر۔ وہیں سے یزید کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی۔ مروان ابن حکم یزید کی بغل میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ یزید کے بعد معاویہ ثانی آیا، 6 مہینے رہا، اس نے ریزائن دے دیا، اس نے کہا یہ حق میرا نہیں ہے، یہ اہل بیت کا حق ہے۔ میرا بابا بھی غصب کر کے یہ حق بیٹھا تھا، ان سے بڑوں نے بھی اہل بیت کا حق، میں نہیں بیٹھوں۔
معاویہ ثانی کے بعد سفیانی ختم ہو گئے تھے، مروانی شروع ہو گئے تھے. پھر 132 ہجری تک کے آخری جو حکمران تھا ان کا مروان، اس تک 132 ہجری تک مروانیوں کی حکومت رہی ہے، سفیانیوں کی نہیں رہی. لہذا زینب کبریٰ نے کس قدر یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ یہ جو کہہ رہا ہے باغی، ہم تمہارے اس نبی کی نواسیاں ہیں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. یہاں سے بغاوت کی تو مروان نے یزید کو کہا تیری حکومت کا فاتحہ پڑھ دیا گیا ہے، تیری حکومت ختم ہے، جلدی کر ان قیدیوں کو واپس بھیج. اور یزید اپنے الفاظ سے مکرنے لگا. تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا لیت اشیاخی ببدر شاہدوا وقع الجزا الخزرج ثم قالوا لا یزید لا تشعل لائبت ہاشم بالملک ولا خبر جاء ولا وحی نزل. شعر بھی پڑھ رہا تھا، شراب بھی پی رہا تھا، اور اپنی چوب خیزران کے ساتھ مولا کے دندان مبارک پہ بے ادبی بھی کر رہا تھا، اور اپنی فتح کے اوپر خوش ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کاش میرے آبا و اجداد جن کو بدر میں علی نے قتل کیا تھا آج وہ ہوتے، وہ کس قدر میں یزید سے خوش ہوتے کہ میں نے ان کے خون کا بدلہ کیسے علی کی اولاد سے لیا ہے. مجھے کہتے لا تشعل، اے یزید تیرے ہاتھ کا بھی شل نہ ہو جائے. پھر آخری مصرے میں گوگل پہ موجود ہے یہ یزید کی پوئٹری، آپ پڑھیں دیکھیں کیا کہتا ہے. آخر پہ چل کے کہتا ہے ولا خبر جاء ولا وحی نزل، یہ آسمان سے نہ کوئی قرآن اترا ہے نہ کوئی وحی آئی ہے، یہ محمد عربی نے فقط اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا. بات کی سمجھ آ رہی نا؟ ایسے میں جناب زینب کبریٰ نے فرمایا اما فیضا پیچھے ہٹیں. فرمایا یبن الطلقاء، میرے دادا اور بابا کے آزاد کردہ کنیز اور غلام کے بیٹے، تیری اتنی طاقت کہ تو میرے نانا مصطفیٰ کی شریعت کو جھٹلا رہا ہے. طلقاء کا کہنا تھا یزید کا پورا عروج خاک میں مل گیا. ایک جملے سے زینب کبریٰ نے یزید کو ادھیڑ کے رکھ دیا دربار یزیدی. Who should be the leader in patience and bravery for women in the whole history of human being؟ جناب زینب کبریٰ کے سوا اور کوئی ماڈل ہمیں نہیں ملتا. پہلی بی بی ہے. ویسٹ کی یونیورسٹیز میں کوسچن کیا گیا who should be the leader, who should be the role model for women in patience and bravery. اب کئی یونیورسٹیز کے اندر زینب چیئر قائم ہو چکی ہے. میری خواہش ہے یہاں پہ قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی زینب چیئر قائم کروائی جائے. یزید عام بادشاہ نہ تھا، خواتین کے حقوق یہاں پہ ہیں. یہ ہے وومن رائٹس. خاتون کو اتنی پاور دی جائے کہ وہ وقت کے ڈکٹیٹر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اپنا حق اس سے لے سکے. یزید کوئی معمولی بادشاہ نہ تھا. میرے پاس ٹائم بہت کم ہے جو مجھے میرے عزیز نے بتایا، کاش تھوڑا ٹائم زیادہ ہوتا ہے. بہرحال معصوم کی بات عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی. ہم آج سمجھ رہے ہیں کہ اہل بیت کو ساتھ لے جانا منطقی تھا. یہ ہماری دانش ہے. جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا چلا جائے گا حسین علیہ السلام کا اہل بیت کو ساتھ لے کے جانا اور اس کے راز کھل کھل کے سامنے آتے چلے جائیں گے. لیکن میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ اس راز کا پتہ حقیقت میں حجت خدا کی حکومت میں لوگوں کو چلے گا. کیوں امام اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے گئے تھے. ایک جگہ پہ یہ بھی لکھا تھا کہ حتیٰ کہ ظہور امام زمان میں بھی لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ حسین علیہ السلام کا اہل بیت کو ساتھ لے کے جانا اس کے اندر کیا اثرات تھے. یہ بروز محشر پتہ چلے گا. زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں نا اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. قرآن مجید کی ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ مبارکہ زمر. سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر 71 میں وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَہَنَّمَ زُمَرًا، اور کفار گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے کہ جہنمیوں کو ملائکہ جہنم میں گھسیٹ گھسیٹ کر لے کے جائیں گے. معلوم ہے کہ واقعی جہنم میں کون جانا چاہتا ہے؟ کھینچ کھینچ کر جہنم. اسی طرح سورہ مبارکہ زمر میں آیت نمبر 73 میں ارشاد ہوتا ہے وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور
جو لوگ اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا یا اسی طرح سے ہانکا جائے گا۔ جنت ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں جنت میں جاؤں۔ کون سا مسلمان ہے کہ جو جنت کے لیے ہم جو کچھ یہاں پہ کر رہے ہیں جنت ہی کے لیے تو کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہوا؟ بزرگ علماء فرماتے ہیں، حدیث میں لکھا ہے، کتاب کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، کاش میں لکھ کے لے آتا، کہ بروز محشر ایک گروہ ہوگا جو حسین ابن علی کے گرد دائرہ بنائے ہوئے ہوگا۔ اس گروہ سے کہا جائے گا کہ اے حسینیوں، تمہاری جنت تیار ہے، تمہارے انتظار میں، جاؤ اپنی جنت میں جاؤ۔ یہ کہیں گے نہیں، ہماری جنت حسین ہے۔ جو لطف، جو لذت حسین کی بزم میں ہے اس جنت میں نہیں ہے، ہماری جنت حسین ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ وَسِیقَ الَّذِینَ آمَنُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، یہ کہیں گے پروردگار ہماری جنت حسین ہے۔ جو لذت بزم حسین میں ہے جنت میں نہیں، جنت ان کی مشتاق ہوگی، منتظر ہوگی۔ یہ وہ جگہ ہے کہ ملائکہ ان کو جنت کی طرف زبردستی لے کے جائیں گے، جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ حسین سر خدا ہے، حسین اسرار الہی میں سے وہ راز ہے کہ جس کی عام آدمی کو سمجھ نہیں ہے۔ بہرحال مولا حسین علیہ السلام کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ میں یہ جو ہم نے ارینجمنٹ کیا ہے، پروگرام کیا، میں اس کے مقصد کی طرف تھوڑی سی اپنے جوانوں کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس طرح کے اہتمام کرنے کا؟ یوم حسین کروانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو اہل بیت کی یاد میں ہم ان کے دنوں کو مناتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے مومنین؟ اس کا مقصد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ زندہ اور حی امام کے لیے لشکر تیار کیا جائے۔ ان سیمینارز کا، ان مجالس کا، ان محافل کا مطلب یہ ہے، اس لیے کہ جو امام دنیا سے چلے گئے، جو معصوم دنیا سے چلے گئے، ان کی اطاعت کرنا آسان ہے۔ مثلاً آپ ان کی زیارت پہ چلے جاتے ہیں، ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ دیتے ہیں، ان کی زیارت پڑھ دیتے ہیں، گریہ کر لیتے ہیں، جو جو اعمال بتائے گئے ان کو انجام دیتے ہیں۔ آپ سمجھ لیتے ہیں، میں سمجھ لیتا ہوں کہ ہم نے معصوم کے ساتھ حق کے محبت ادا کر دیا۔ جیسے یہاں سے نکلے بغیر اپنا ماحول ہے، چاہے جو کریں۔ جیسے ماہ رمضان میں ہر بندہ مومن ہو جاتا ہے، جیسے عید کا دن ختم ہوتا ہے تو ہر بندہ جیسے تھا، ہر بندے سے مراد میکسیمم۔ حی امام کی اطاعت کرنا بڑا مشکل ہے۔ حی امام ایسے نہیں ہے، زندہ امام ایسے نہیں ہے جیسے جو امام دنیا سے، اس لیے زندہ امام امر نہیں کرتا ہے۔ جہاں کہیں پر بھی کوئی ان کا ماننے والا پیروکار معصیت خدا کرے گا، امام امر نہیں کرے گا۔ صادق آل محمد کے دروازے پہ ایک شخص ہے، صحابی تھا، تو اس نے نوک کیا، اندر سے امام کی کنیز آئی، اس نے کوئی نازیبہ حرکت کی، امام نے اندر سے آواز دی، خبردار، ہم اہل بیت کے ماننے والوں کا یہ شیوا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پروردگار عالم کی نظروں میں تیرا مقام گر جائے، ہم اہل بیت کی نظروں میں بھی تیرا نہ۔ اس نے کہا یبن رسول اللہ، آپ دیواروں کے پیچھے سے بھی ہمیں دیکھ لیتے ہیں؟ مولا نے فرمایا وہ امام ہی کیا جو ان دیواروں کے پیچھے سے نہ دیکھ سکے کہ مومنین کیا کر رہے ہیں۔ امام ہادی علیہ السلام سے کسی نے آ کے کہا مولا میں اگر بہت فاصلے پہ ہوں، اس زمانے مثلاً وسائل اس طرح نہ تھی، کمیونیکیشن اس طرح نہ تھی، گھوڑوں پہ اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، میں بہت فاصلے پہ ہوں اور میری کوئی حاجت ہو اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ جبکہ فاصلہ طولانی ہے، کئی دن لگیں گے، ہفتے لگیں گے۔ امام نے فرمایا اذا کان لک حاجۃ فحرک شفتیک، جب تجھے کوئی حاجت پیش آ جائے اپنے 2 ہونٹ ہلا کے حاجت بیان کر دینا، تیرے کان بعد میں سنیں گے، ہم ائمہ پہلے سن لیں گے، تیرے اپنے کان بعد میں سنیں گے، ہم ائمہ پہلے سن لیں گے۔ ان مجالس کا، ان محافل کا جو مقصد ہے زندہ امام کے لیے لشکر تیار کرنا۔ مثلا میں بہت دعائیں کرتا ہوں، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن،
پروردگار میرے زمانے کے امام کا ظہور فرما۔ میں کسی دن تنہائی میں بیٹھ کے خود سے پوچھوں واقعا میں اپنے امام کے ظہور کے لیے تیار ہو گیا؟ اگر امام مجھے فلاں کام سے روکیں کہ جو دین میں کبھی ہے، ممنوع ہے، فاربیڈن ہے، میں اس سے رک جاؤں گا؟ یا امام مجھے فلاں کام کرنے کا حکم دے میں اس کو کروں گا؟ اگر میں ایسا بن گیا ہوں کہ امام کے حکم کی تعمیل کرنے پہ میں آمادہ ہوں، تیار ہوں، آپ کو اور مجھ کو مبارک ہو۔ ان مجلسوں نے، ان محفلوں نے ہمیں اس سطح پہ پہنچا دیا جہاں پہ پہنچانا چاہیے تھا کہ زندہ امام کا سپاہی بننا ہے، کیونکہ عالمی انقلاب ہم نے برپا کرنا ہے۔ عالمی انقلاب والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اسلام نے پورے عالم پہ غالب آنا ہے۔ ایک الہی عالمی حکومت قائم ہوگی جو مسلمان قائم کریں گے۔ اس حکومت میں حضرت کو سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ ان سپاہیوں کی تیاری یونیورسٹیاں نہیں کروا رہی، کالجز نہیں کروا رہے، یہ مجالس اور محافل ان سپاہیوں کی تیاری کرواتے ہیں۔ کون سی یونیورسٹی ہے جس میں حضرت حجت کے سپاہیوں کی تیاری کروائی جاتی؟ قائد اعظم میں کوئی ڈپارٹمنٹ ہے تو مجھے بتا دے، پڑھاتا تو میں بھی یہاں پہ ہوں۔ کون سا ڈپارٹمنٹ؟ کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے۔ یہاں سے حضرت حجت کے سپاہی تیار ہونے ہیں، وہ لشکر یہاں سے تیار ہونا ہے جنہوں نے عالمی انقلاب برپا کرنا ہے آگے چل کے۔ چونکہ مظلوم کی مصیبت کے دن دو باتیں، ہسٹری بتاتی ہے کہ جناب زینب کبریٰ نے اور امام حسین نے 56 سال زندگی ایک ساتھ گزاری تھی۔ کربلا میں جناب زینب کی عمر 56 سال تھی، امام حسین علیہ السلام کی 57 یا 58 سال تھی۔ 56 سال حسین کے ساتھ اکٹھے زندگی گزارنے والی زینب 4 گھنٹوں میں کچھ ایسا ہوا کہ جب بھائی کی لاش پہ آئی تو پہچان نہ سکی۔ ہمیں کوئی 20 سال بعد بھی ملے تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ ہاں آپ کو فلاں جگہ پہ دیکھا تھا۔ 4 گھنٹوں کے بعد زینب اپنے بھائی کو پہچان نہ سکی۔ ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پتھر ہٹائے، تیر ہٹائے، جب کٹے ہوئے گلے پہ نظر پڑی تو سوال کر کے کہا انت اخی حسین، میرے بھائی حسین آپ ہیں؟ کوئی علامت نہ تھی جس سے پتہ چلے، چونکہ سر ساتھ نہ تھا۔ ایک پرانا لباس پہن کے آئے تھے، وہ بھی لوگوں نے لوٹ لیا تھا۔ ایک انگلی میں انگشتر پہن کے آئے تھے، وہ انگشتر اتارنے کے لیے انگلی ہی کاٹ کے لے گئے۔ کہا انت اخی حسین، میرے بھائی حسین آپ ہیں؟ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی زینب حسین میں ہوں۔ بھائی کی لاش کا کچھ حصہ اٹھایا، ہاتھوں پہ بلند کیا، کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پالنے والے میری ادنا سی قربانی قبول کر لے۔ کہنے کو یہ کہہ دیا، مدینہ کی طرف متوجہ ہوئی، کہا یا محمد صلی علیکہ ملک السماء، اے میرے نانا مصطفیٰ، آپ پہ آسمان کے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ھذا حسین کا مرمل بالدماء، نانا جان یہ آپ کا حسین ہے جو اپنے خون میں غلطان پڑا ہوا ہے۔ نانا یہ وہی حسین ہے جو آپ کے سینے پہ سوتا تھا، یہ وہی حسین ہے جو پشت نبوت کا سوار تھا، مہر نبوت کا سوار تھا، یہ وہی حسین ہے جو ایک دفعہ آپ کی بزم میں آیا، اپنے کرتے سے پاؤں اٹکا، زمین پہ گرا، آپ سے ممبر چھوٹا، دوڑ کے جلدی سے زمین پہ آئے، حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ممبر پہ لے کے لوگوں سے کہا ایھا الناس، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ پتہ ہے حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ اگلی بات جو بی بی نے فرمائی، وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مولا کے لاشیں کیا کیفیت کیا تھی۔ کہا ھذا حسین ھذا حسین کا مرمل بالدماء ومنقطع الاعضاء، نانا ان کے اعضاء پارا پارا ہو چکے ہیں، حسین کی لاش پارا پارا ہو چکی ہے۔ پھر اپنے ہاتھ اٹھائے، ہوا میں لہرا کے کہا نانا بناتوں کا سبایا،
وہ زینب جو تیرے نبی کی تیری بیٹی تھی، تیری زہرا کی بیٹی تھی، آج ہاتھ میں رسیاں باندھ کر آئی کھڑی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ درود علی محمد۔